السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اسی طرح انرجیٹک اور مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب لوح و قلم کے صفحات 210 سے 215 تک کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرے خیال میں اس کتاب کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینہ کو، یعنی وہ علم جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا، اسے ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے اس کو کوڈیفائی کر دیا سب کے لیے۔ جی بالکل، وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک ایک مرشد سے صرف مرید کو ملتی تھیں، ان سب کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، جو حکم انہیں ملا، جو یہ حکم قلندر بابا اولیاء کو ملا تو روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینہ ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے جس کا نام ہے لوح و قلم، اور یہ تصنیف ہے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اس کتاب کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اسے پڑھے، آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے کر اس مقصد عظیم کو حاصل کر لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو سامعین ابھی اس سلسلے میں نئے شامل ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سمجھنے میں ذرا سی دشواری پیش آئے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، مگر آپ نے چھوڑنا نہیں، بس آپ اس کی پلے لسٹ میں جائیں اور شروع سے سنیں تو آپ کو انشاءاللہ سب چیزوں اور باتوں کی سمجھ آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی نیک کام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ صحیح۔ تو اس بارے میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سمجھنے کے ارادے سے اس کتاب کو پڑھا تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ جی، کتنی بڑی کامیابی ہے، اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد اور دوران خود آپ کی رہنما بن جاتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اس گفتگو کو سننے والے چاہے اگلے 50 سال بعد بھی اسے سنیں تو یہ نئی ہی ہے، کیونکہ اس کا مواد ایسا ہے جو وقت اور جگہ کی گرفت سے آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارے سامنے لوح و قلم کے جو صفحات ہیں وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات مادی اشیاء کا نہیں بلکہ خالص شعور کا ایک سمندر ہے۔ آج کی ہماری کھوج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس نظریے کے مطابق ہم حقیقت کو کیسے محسوس کرتے ہیں، ہماری اپنی ذات کی تخلیق کیسے ہوئی، اور وہ کون سی بلند ترین شعوری سطح ہے جسے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بالکل، تو آئیے اس گہرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج جن موضوعات پر بات ہوگی ان میں شامل ہیں گزشتہ نشست کا خلاصہ جس میں علیین، سجین اور کتاب مرقوم شامل ہیں، وحی کی رہنمائی کی ضرورت، کائنات کے 4 شعور اور ان کی ساخت، محوری گردش کا باطنی مفہوم یعنی لطائف السطح، فرد کی تخلیق اور شعور کے 4 درجات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف، اور آسمانوں کی حقیقت اور شعور کے مراتب، اور آخر میں شعور کو توانا کرنے کی اہمیت۔ تو چلیے پچھلی نشست کے خلاصے سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے علیین اور سجین پر بات کی تھی، اور کتاب بتاتی ہے کہ یہ دراصل ہمارے حواس کی کرداروں کے نام ہیں۔ بالکل، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اسے بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ علیین جو ہے وہ اعلیٰ کردار ہے، یعنی اچھے اعمال، اچھی سوچیں۔ اور سجین اسفل یعنی نچلا کردار ہے۔ یہ دونوں مطلب اچھے اور برے اعمال، خیالات، نیتیں، یہ سب ہمارے حواس میں مسلسل ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور یہ ریکارڈنگ یہ ہماری مادی زندگی میں، جسے عالم ناسود بھی کہا جاتا ہے، اس میں چھپی رہتی ہے۔ ایک طرح سے پسے پردہ رہتی ہے، ہم اس سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے، لیکن جب انسان عالم ناسود سے نکلتا ہے یعنی موت کے بعد، تو دیکھنے کے مادی حواس، جنہیں رویت کے حواس کہا گیا ہے، وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور روح کے حواس غالب آ جاتے ہیں۔ بالکل، تب وہی ریکارڈ سامنے آتا ہے جس کا ملکہ پیدا ہو چکا ہو۔ ملکہ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب وہ عادتیں ہیں جو بالکل پختہ ہو چکی ہوں، ہماری فطرت بن چکی ہوں؟ بہترین سوال ہے۔ ملکہ سے مراد وہی اعمال، خیالات یا احساسات ہیں جو اتنی بار دہرائے گئے ہوں کہ وہ ہماری فطرت ثانیہ بن چکے ہوں، یعنی وہ چیزیں جو ہم سوچے سمجھے بغیر خود بخود کرتے ہیں۔ اچھا۔
کتاب کے مطابق صرف وہی ریکارڈنگز اگلے مرحلے میں منتقل ہوں گی جو ملکہ کے درجے تک پہنچ چکی ہوں۔ اور جن تقاضوں کا ملکہ پیدا نہیں ہوا ان کا کیا ہوتا ہے؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کائنات کا پہلا سفر ختم ہوگا تو ان تقاضوں کے ریکارڈ کو تلف کر دیا جائے گا۔ تلف کر دیا جائے گا یعنی ختم؟ جی ختم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیت یا کوشش ضائع ہو گئی، بلکہ یہ کہ جو چیز شخصیت کا مستقل حصہ نہیں بن سکی وہ کائناتی نظام کے اگلے مرحلے میں نہیں جائے گی۔ یہ ایک طرح سے ڈیٹا کو فلٹر کرنے جیسا عمل ہے۔ بالکل، صرف وہی چیز باقی رہے گی جسے انسان نے اپنی زندگی میں محنت کر کے پختہ کیا ہو، اور یہیں سے کائنات کے دوسرے سفر کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد 4 شعوروں کا ذکر آیا تھا، اور یہ کہ چوتھا شعور یعنی ہمارا مادی شعور وہ وحی کی رہنمائی کے بغیر صحیح قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نقطہ بہت اہم معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ واضح کرتے ہیں کہ باقی 3 شعوروں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم وحی کے مرکزیت تک پہنچ سکیں۔ مطلب یہ کہ ان کو سمجھے بغیر ہم وحی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جی، جب ہم علم نبوت کے اجمال کو یعنی اس کی حقیقت اور جامعیت کو سمجھ لیتے ہیں تب ہماری اپنی فکر، ہماری اپنی عقل تمام قیاسی علوم کو مسترد کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ قیاسی علوم سے مراد؟ وہ تمام علوم جو انسانی اندازوں، مفروضوں اور تھیوریز پر مبنی ہیں۔ وحی کا علم اتنا ٹھوس، حقیقی اور مکمل ہے کہ اس کے سامنے انسانی اندازے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس بنیاد پر آج کے مرکزی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ 4 شعور۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی انقلابی بات کہتے ہیں کہ کائنات مادی ذرات کا مجموعہ نہیں بلکہ شعور کا ایک حوالہ ہے۔ بالکل، اور یہ اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ تو جدید فزکس کے کوانٹم نظریات سے بھی ایک قدم آگے کی بات لگتی ہے۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ کائنات 2 بنیادی اجزاء سے بنی ہے۔ ایک ہے نور یعنی خالص توانائی یا روشنی، اور دوسرا ہے نسمہ۔ نسمہ یعنی لطیف جوہر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ معلومات کا بنیادی مادہ۔ اب ان میں سے ہر ایک سادہ بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی۔ اسی بنیاد پر قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ شعور کے 4 درجات بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ درجہ بندی ہے۔ تو یہ 4 درجات کون سے ہیں؟ پہلا شعور نور مفرد یعنی سنگولر لائٹ، یہ خالص ترین اور بنیادی توانائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شعور نور مرکب یعنی کمپاؤنڈ لائٹ۔ تیسرا شعور نسمہ مفرد یعنی سنگولر ایسنس کی ترکیب ہے، یعنی بنیادی معلومات۔ اور چوتھا شعور نسیمہ مرکب یعنی کمپاؤنڈ ایسنس سے بنا ہے، جو کہ پیچیدہ معلومات یا ہماری مادی دنیا ہے۔ یہ دراصل توانائی اور لطافت کے مختلف درجات ہیں۔ تو ہم عام انسان ان میں سے کس سطح پر کام کرتے ہیں؟ ہمارا واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ عوام الناس صرف چوتھے شعور سے واقف ہیں۔ یہ ہمارا حسی اور مادی شعور ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماہرین نفسیات نے جس چیز کو لاشعور یا سب کانشیس کہا ہے، اس نظریے کے مطابق وہ دراصل تیسرا شعور ہے۔ یعنی وہ صرف سطح کو چھو پائے ہیں۔ بالکل، لیکن قرآن اور علم نبوت ہمیں پہلے اور دوسرے شعور کا بھی تعارف کراتے ہیں۔ اس طرح کائنات کی ساخت میں ہمارے ایک شعور کے علاوہ 3 لاشعور پائے جاتے ہیں جو ہمارے عام ادراک سے ماوراء ہیں۔ تو جسے سائنس لاشعور کہتی ہے، وہ اس 4 منزلہ عمارت کا صرف تیسرا فلور ہے، جبکہ اس کے اوپر 2 مزید منزلیں موجود ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کتاب میں لامکان اور مکان کے تصورات بھی آتے ہیں۔ یہ اکثر بہت پیچیدہ لگتے ہیں۔ ان کا ان 4 شعوروں سے کیا تعلق ہے؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اسے بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ پہلا شعور یعنی نور مفرد چونکہ غیر متغیر ہے، انچینجبل، جی، یعنی وہ بدلتا نہیں ہے، جی، اس لیے وہ لامکان ہے، یعنی وہ جگہ، سمت اور حد بندیوں سے آزاد ہے۔ آپ اسے کائنات کا آپریٹنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں، جو خود نہیں بدلتا مگر ہر چیز کو چلاتا ہے۔ واہ! اس کا تعلق زمانیت یعنی وقت کی اصل سے ہے۔ باقی 3 شعور چونکہ بدلتے رہتے ہیں، ان میں حرکت ہے، اس لیے وہ مکان ہے، یعنی وہ جگہ، حدود اور تغیر کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو ان کا تعلق مکانیت سے ہے؟ جی،
ان کا تعلق مکانیت سے ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم حقیقت کو کیسے محسوس کرتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے محوری گردش کو سمجھانے کے لیے شیشے کے گلاس کی جو مثال دی ہے وہ تو کمال ہے۔ جی بالکل۔ اس نے میرے لیے دیکھنے کے عمل کے معنی ہی بدل دیے۔ یہ واقعی ایک شاندار مثال ہے جو ہمارے ادراک کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ جب ہم کسی گلاس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بس ایک ساکت چیز ہے جو وہاں پڑی ہے۔ ہاں، ایک سالڈ آبجیکٹ۔ لیکن حقیقت میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہمارے اندر نزول اور صعود کے 6 دائرے مکمل ہوتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں؟ جی، یہ ایک ناقابل یقین تیز رفتار باطنی عمل ہے۔ نزول اور صعود یعنی اترنا اور چڑھنا، یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ اس کا پہلا حصہ نزول یا ڈسینٹ ہے، یعنی معلومات کا باہر سے ہمارے اندر اترنا۔ اس کے 4 مراحل ہیں۔ 4 مراحل؟ جی، سب سے پہلے ہمارے حواس میں گلاس کا ایک وہم یعنی امپریشن داخل ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک خام تاثر ہے۔ پھر یہی وہم ہمارے ذہن میں خیال یعنی تھاٹ بنتا ہے۔ اچھا۔ خیال مزید گہرا ہو کر تصور یعنی کانسیپٹ کی شکل اختیار کرتا ہے، جہاں ہم اسے ایک گلاس کے طور پر پہچانتے ہیں، اور آخر میں یہ احساس یعنی سنسیشن کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، جہاں ہم اسے پوری طرح محسوس کرتے ہیں۔ 1 منٹ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لطائف ستہ وہ تیز رفتارہ پروسیس ہے جو ہمارے ادراک میں چلتا ہے، اور 4 شعور وہ مختلف گہرائیاں یا لیئرز ہیں جن سے یہ پروسیس گزرتا ہے؟ کیا بات ہے! آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ یعنی لطائف ستہ عمل ہے اور 4 شعور اس عمل کے میدان ہیں؟ بالکل۔ نزول کے یہ 4 مراحل یعنی وہمہ، خیال، تصور اور احساس دراصل شعور کے وہی 4 درجات ہیں۔ احساس ہمارا چوتھا یعنی مادی شعور ہے، جبکہ تصور، خیال اور وہمہ بالترتیب تیسرے، دوسرے اور پہلے لاشعور کے مظاہر ہیں۔ اور صعود کا عمل کیا ہے؟ فوراً ہی اسی لمحے میں صعود یا ایسنٹ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ معلومات کا اندر سے مرکز کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ احساس واپس تصور میں، تصور خیال میں، اور خیال واپس وہمے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو 3 قدم نیچے اور 3 قدم واپس اوپر۔ جی، نزول کے 3 قدم اور صعود کے 3 قدم مل کر یہ 6 قدم بنتے ہیں۔ انہی 6 مسافتوں کو روحانی اصطلاح میں لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی تیز رفتار عمل کی وجہ سے ہمیں چیزیں ٹھوس اور ساکت نظر آتی ہیں، یعنی ہمارا دماغ اس تیز رفتار گردش کو ایک ٹھوس تصویر کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، یہ عمل اتنا تیز ہے کہ ہمیں اس کے مراحل کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ گلاس بس وہاں رکھا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں ہمارا شعور مسلسل اس دائرے میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک فلم کی طرح ہے جو ہزاروں ساکت تصویروں کو تیزی سے چلا کر حرکت کا تاثر دیتی ہے۔ بہترین مثال ہے۔ اگر ہمارا ادراک اتنا پیچیدہ اور تہ در تہ ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرد یا میں کہاں سے آتا ہے جو یہ سب کچھ محسوس کر رہا ہے؟ کتاب اس انفرادی شعور کے آغاز کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری انفرادی حیات کی ابتدا ورائے کائناتی شعور سے ہوتی ہے۔ یعنی پہلے شعور سے؟ جی، جو غیر متغیر ہے، جسے واجب الوجود بھی کہا گیا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے ایک فوارے کی مثال دیتے ہیں جو صفات الہیہ سے پھوٹتا ہے۔ فوارے کی مثال؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس فوارے کے 3 قدم ہیں۔ پہلا قدم، فوارے کا ہیولہ پوری کائنات بنتا ہے۔ یہ ایک وسیع شعوری حالت ہے۔ اچھا۔ دوسرا قدم، وہ کسی ایک نوع کا ہیولہ بنتا ہے، مثلا نوع انسانی کا مجموعی شعور۔ اور تیسرا قدم؟ تیسرا قدم یہ کہ وہ ایک فرد بن کر ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک انفرادی انسان۔ اور فرد کی حالت کو لاشمار رنگوں کا فوارہ کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب میں لامحدود صلاحیتیں؟ جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر فرد لاتعداد رنگوں، صفات اور امکانات کا مجموعہ ہے، لیکن ہمارا چوتھا شعور یعنی مادی شعور ان لاتعداد رنگوں کی ترتیب کو سمجھنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کی بینڈ وڈتھ بہت محدود ہے۔ بالکل، اس لیے وہ خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے
قیاس، اندازوں اور مفروضوں پر انحصار کرتا ہے۔ اسی لیے روحانی علوم میں چوتھے شعور پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ حقیقت کو ادھورا اور اکثر غلط دیکھتا ہے۔ تو اگر ہمارا عام شعور اتنا ناقابل اعتبار ہے تو پھر ہمیں حقیقت جاننے کے لیے ان گہرے شعوروں یعنی لاشعور کے 3 درجات تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ وہاں کیا ہے؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مطابق ان کی حیثیت بہت بلند ہے۔ شعور سوئم یعنی تیسرے شعور کی سطح پر فرد کا ذہن کائنات کے ہر ذرے سے جڑ جاتا ہے۔ ہر ذرے سے؟ جی، وہ کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی زبان سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور شعور دوم یعنی دوسرا شعور؟ وہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ ازل سے ابد تک کی تمام کائناتی فعلیت یعنی کازمک فنکشنلٹیز کا ریکارڈ ہے۔ یعنی یہ کائنات کی کازمک ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے، جہاں ہر واقعہ، ہر قانون، ہر امکان محفوظ ہے؟ بالکل، آپ اسے سکتی ہیں۔ یہ کل موجودات کی اصل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کے تمام قوانین اور منصوبے لکھے ہوئے ہیں۔ اور پہلا شعور جس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے؟ شعور اول روحانیت میں سب سے اہم، بنیادی اور قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ یہاں مشیت الہی یعنی اللہ کا ارادہ اور منصوبہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان قیاس اور اندازے سے نکل کر براہ راست علم حقیقی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یعنی کتاب میں ایک بہت ہی گہرا اور اہم نکتہ آتا ہے۔ اسی پہلے شعور کو حقیقت الحقائق یعنی حقیقتوں کی حقیقت اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے۔ جی، ایک عام سامی کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا اس سے مراد کوئی شخصیت ہے یا یہ توانائی کی ایک خالص حالت ہے جسے یہ نام دیا گیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کوئی مادی شخصیت نہیں، بلکہ یہ شعور کی وہ بلند ترین، خالص ترین اور بنیادی حالت ہے جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یعنی کائنات کا بلو پرنٹ۔ بالکل، یہ کائنات کا وہ پہلا نقش یا بلیو پرنٹ ہے جس پر باقی تمام وجود تعمیر ہوا۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی نے اس شعور کا تذکرہ اس وضاحت سے نہیں کیا۔ تو دوسرے انبیاء کی وحی کی رسائی کہاں تک تھی؟ مرسلین انبیاء یعنی وہ انبیاء جنہیں کتاب اور شریعت کے ساتھ بھیجا گیا، ان کی وحی کی انتہا شعور دوم تک تھی۔ عام انبیاء کی وحی کی انتہا شعور سوئم تک تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی مرسل ہیں جن کی وحی کی انتہا شعور اول تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود اس مقام تک رسائی حاصل کی بلکہ اپنی امت کے لیے بھی اس تک پہنچنے کا راستہ کھول دیا۔ اچھا۔ اسی لیے قرآنی متصوفین اسے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو کیا مشہور حدیث قدسی اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا کا تعلق بھی اسی شعوری حقیقت سے ہے؟ جی، اس کا تعلق اسی سے ہے کیونکہ شعور اول ہی کائنات کی تخلیق کی بنیاد ہے۔ یہ وہ پہلا ارادہ ہے جو وجود میں آیا۔ اور قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں اسی شعور اول کو علم القلم کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے، یعنی قلم کا علم جو سب سے پہلے لکھا گیا۔ اس سے آسمانوں کے تصور کی بھی ایک نئی وضاحت ملتی ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں نبی کا مقام فلاں آسمان ہے، کتاب کے مطابق اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ کوئی مادی فاصلے ہیں؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی حدیں کسی فاصلے یا سمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ لاشعور کے انہی مراتب یا درجات کی وجہ سے ہیں۔ تو 7 آسمان دراصل شعور کے 7 مختلف درجات ہیں؟ جی بالکل۔ جب ہم رات کو ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے شعور اور لاشعور کی حدیں ایک دلچسپ طریقے سے مل جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب جب میں ایک ستارے کو دیکھتا ہوں تو اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک ستارے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا چوتھا شعور یعنی مادی شعور صرف ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی کا نقطہ دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اسی لمحے میں اس ستارے کی تمام تفصیلات، اس کا حجم، اس کی کیمیائی ساخت، اس کا درجہ حرارت، اس کی تاریخ، یہ سب ڈیٹا آپ کے لاشعور کے گہرے درجات میں موصول ہو جاتا ہے۔ تو گویا وہ سارا ڈیٹا میرے لیے انکرپٹڈ ہوتا ہے، میرا شعور اسے پڑھ نہیں سکتا؟ بہترین اینالوجی۔ جی، وہ ڈیٹا انکرپٹڈ ہوتا ہے۔
ایک نبی یا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس ڈیٹا کو ڈیکرپٹ کرنے کی کنجی ہوتی ہے، اور جب ان کا لاشعور بیدار ہو کر ان کا شعور بن جاتا ہے، تب وہ ان اجرام فلکی کے اندرونی اور بیرونی آثار و احوال کو پوری طرح دیکھ اور جان سکتے ہیں، جیسے ہم اور آپ اپنے سامنے رکھی میز کو دیکھتے ہیں۔ کتاب میں ایک اور حیران کن بات لکھی ہے کہ ہم زمین کی چیزوں کو بھی پوری طرح نہیں سمجھتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پوری طرح جاننے کے لیے شعور کا توانا اور مرتب ہونا ضروری ہے۔ ہم روزانہ سینکڑوں چیزوں اور چہروں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر پر دھیان نہیں دیتے یا ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہمارا شعور توانا نہیں ہوتا، ہمارا دھیان بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آخر میں اس علم کی بنیاد پر ایک عام انسان اور ایک نبی یا ولی کی صلاحیتوں میں کیا فرق ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اس کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کا لاشعور اس کی پوری نوع کے شعوروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ اپنی نوع کے تمام علوم جیسے سائنس، آرٹس، فلسفہ وغیرہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ایک نبی یا ولی؟ لیکن ایک نبی یا ولی اپنی نوع کے شعور سے آگے بڑھ کر نوع کے لاشعور یعنی کائناتی شعور کو بیدار کر کے اس سے متعارف ہو سکتا ہے۔ تو اس سفر کی منزلیں کیا ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ عام انسان کوشش اور روحانی ریاضت سے چوتھے شعور سے تیسرے شعور تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ انبیاء تیسرے سے دوسرے شعور تک رسائی رکھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ہی دوسرے سے پہلے شعور تک یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ممکن ہے۔ اور یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعزاز ہے جو کسی اور امت کو نہیں دیا گیا۔ جی بالکل۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو تھی۔ ہم نے کائنات کو شعور کے ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی، جہاں مادہ ثانوی ہے اور شعور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، یہ سوچ ہی بدل دیتا ہے کہ ہم خود کو اور دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے ذوق و شوق سے اس مطالعے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ ہم نے بہت ہی محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، آنے والی نئی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی اس کو مزید آسان بنا کے پیش کریں۔ اس کو 2 یا 3 دفعہ سنیں، پھر یہی صفحات پڑھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس